اچھا بھائی جان، آپ ماشاءاللہ الحمدللہ نواسوں والے ہیں اور پوتوں والے ہیں، اس لیے میں آپ سے یار ہر وقت کامیڈی کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. کامیڈی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نواسے نواسیوں کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ الحمدللہ. مگر اس طرح سیگمنٹ شروع کر کے یہ بات کرنا تو ایک مزاحیہ انداز ہے. اچھا میری بات سنو یار، تم یہ دیکھو کہ ہم اکثر اس کو لمحہ فکریہ کے طور پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ موبائل فون نے ہمیں کن کن خوبصورت نعمتوں سے محروم کر دیا ہے. تو اگلے روز میں ایک ہفت روزہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا تو میرا جی بہت کڑا. میں نے کہا کہ یار یہی تو ہماری سوسائٹی کا حسن ہوا کرتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ ہمارے ہاں بچوں کی جو تربیت ہے نا غوری صاحب، وہ لامحالہ کسی نہ کسی طور پہ گھر کے بزرگوں کے سپرد کر دی جاتی تھی. بالکل صحیح. یعنی گھر میں نانی، نانا، دادا، دادی جو بھی بزرگ ہوتا تھا اس کے ذمہ ہوتا تھا. وہ فارغ ہوتے تھے چونکہ، تو وہ بچوں کو بولنا سکھاتے تھے، بچوں کو کہانیاں سناتے تھے، سبق آموز کہانیاں سناتے تھے اور نقلیں اتارتے تھے، بچوں کو انٹرٹین بھی کرتے تھے. اب المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے بچوں کو بزرگوں کی بجائے موبائل فون کے حوالے کر دیا ہے یا موبائل فون ان کے حوالے کر دیا ہے. یار مسئلہ پتہ ہے کیا، بچے اب اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ نانی اماں کہتی ہے نا بیٹا ایک طوطا تھا تو وہ پوچھتی ہیں کہ وہ گرے پیرٹ تھا یا لو برڈ تھا یا رات ہوتا تھا. بچوں کو 37 قسمیں آتی ہیں. نانی اماں بیچاری کی تیسے کہ کہانی چکیڑا طوطا تھا. وہ طوطے کی کہانی نہ سنائے نا، نانی الو کی کہانی سنا دے، وہ پوچھے گا نہیں. بچے بڑے سوال کرتے ہیں. وہ نہیں ہم جو بچپن سے سنتے آئے تھے کہ وہ لوہے کا کلاڑا اور سونے کی کلاڑی بنا، آج آپ سنا کے دیکھیں تو بچے کہتے ہیں ہاں نان سینس، کلاڑی بھی کبھی سونے کی ہو سکتی ہے. بات تو ان کی ٹھیک ہے سیدھی بات ہے. نہیں لیکن دیکھیں جو بزرگوں کی باتوں میں کہانیوں کے علاوہ جو ایک ان کہانیوں میں بھی بہرحال جو سبق ہوتا تھا وہ ہمارے تو آج بھی دلوں میں زندہ ہے اور ہمیں ان کی اہمیت کا بھی پتہ ہے. اب جب آپ نے موبائل فون کے حوالے کر دیا تو اور بہت کچھ ہونے کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ بچوں میں سیکھنے کی جو طاقت ہے وہ کنسیڈریبل حد تک کم ہو گئی ہے. بالکل صحیح. کنسیڈریبل حد تک، کیونکہ ان کی جو آبزرویشن ہے، جو کمیڈینز کی جیسے کہتے ہیں کہ بڑی تیز آبزرویشن ہوتی ہے، جو مزاحیہ اداکار ہوتے ہیں، آپ لوگ تو نہیں ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سیریس لوگ ہیں سارے، لیکن جو کمیڈینز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اپنی بات اسی لیے ان کا ایکسپریشن بہت اچھا ہوتا ہے کہ ان کی آبزرویشن بڑی سٹرونگ ہوتی ہے. تو جب بچوں کی آبزرویشن نہیں ہوگی تو ان کا ایکسپریشن بھی نہیں ہوگا. آج سے چند سال پہلے تک 1.25 سال 1.5 سال کی عمر کا بچہ بولنا شروع کر دیتا تھا. آج اس رپورٹ میں نے یہ پڑھا ہے کہ بچوں کے جو بولنے کی عمر ہے وہ 3 سال تک چلی گئی ہے. یعنی 2.5 سے 3 سال 1.5 سال کا بچوں کے بولنے کی عمر میں یعنی مدت میں اضافہ ہو گیا ہوا ہے. وہ 1.5 سال لیٹ بولتے ہیں. یا بیچارہ کلا پہ آنکھ کے بولنے لگ پہ. اب تو چھوٹے سے بچے کو فون پکڑا دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں لگا رہتا ہے تو بولنا وہ کیا سیکھے. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. بچہ صرف اکیلا ہوتا تھا، کمرے میں اوپر پنکھا چل رہا ہوتا تھا، ماں اپنا کام کرن رہی، وہ آنکھ کے بیچارہ کہتا ہے پنکھا سے ہولی کر جاؤ. اچھا یہ بات جو ہے یہ ایسے ہی ہمارا خیال نہیں ہے. باقاعدہ جو سوشالوجسٹ ہیں ان کی جو مختلف ملکوں میں ہونے والی ریسرچرز ہیں وہ ہماری اس بات کی تصدیق کرتی ہیں. ٹورنٹو یونیورسٹی میں ایک حال ہی میں 5000 بچوں پہ ایک تحقیق کی گئی ہے جس کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ جو بچے موبائل فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں دوسرے بچوں کی نسبت ان کی جو آبزرویشن ہے وہ 84% کم ہوتی ہے. یعنی اس لیے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کرتے، باہر کی دنیا سے انٹریکٹ ہی نہیں کرتے. 84 ہوتا ہے. ہاں 84 ہی ہے. یار مجھے پہلے بتا دیا اگر میں 84 کہنے پہ وقت ہی نہ ضائع کروں. 84 اس نے انگلش میں گنتی یاد کی ہوئی ہے نا، اس میں غصے والی کون سی بات؟ وہ پرابلم کسی کی مجبوری ہوتی ہے. انہیں کو مداری کرن واسطے نہیں پایا ہے. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں. ہی از انگلش مین. وہ قرآن دی مجبوریاں ہوتی ہیں. اور 84 کے ساتھ کہہ رہا ہے 84%. 84% کی سمجھ نہیں آئی. یار فیصد اس نے اردو میں پڑھا ہوگا، گنتی انگریزی یاد کر لی.
اصل میں گوری جو ہے نا یہ مکس اچار ہے، اس کا دماغ انگریز ہے. چوہان کہتا ہے مکس اچار پارٹیاں. اچھا جدو بھی فیاض چوہانے کہتا ہے مینوں لگن لگ پیندا اس پائی دی اچار دی دکان. یار زمانہ تو اس قدر بدل گیا ہے، اس طرح یہ بچے کمروں میں بند ہو گئے ہیں کہ باخدا اب بچوں کے تصور میں ہی نہیں ہے کہ کوئی بچہ درخت پہ چڑھ سکتا ہے. اور ہمارا تو روز کا یہی کام ہوتا تھا، ہمارا شغل ہی یہ ہوتا تھا. اب جو بچہ 15-20 سال کا ہو گیا اور درخت دے اتے ہی نہیں چڑھیا، انہوں کی پتا ہے کہ اتو گنجا کے ہو جیا لگتا. زبردست، کیا بات. گنجے بندے کو سامنے سے تو چلو روز دیکھتے ہیں، اوپر سے کیسا لگتا ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا اگر آپ درخت پہ ہی نہیں چڑھے گا. مجھے کہہ رہا ہے بچہ درخت پہ نہیں چڑھے گا تو قریب سے تربوز کو کیسے دیکھے گا؟ چاچا تربوز درخت پہ نہیں اگتا. عزیزی یہ والا کام اب بچے ڈرون کیمرے سے کر لیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے. ٹیکنالوجی اور چیزیں اتنی آ گئی ہیں کہ بہت ساری انجوائمنٹ بچوں کی جو ہے نا وہ ختم ہو. سب سے بڑا جو پرابلم بلکہ کہنا چاہیے المیہ یہ ہے کہ جب بچہ سارا دن موبائل ہاتھ میں لے کے، چھوٹا بچہ، تو مائیں اس بات میں آسانی محسوس کرتی ہیں کہ بچے کو خاموش کروانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جائے. اب پرابلم یہ ہے کہ موبائل میں بھی کوئی 1% آپ کو کانٹینٹ آپ بچوں کا نہیں ملے گا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کا کانٹینٹ ملے گا، بچوں کا کانٹینٹ نہیں ملے گا. جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو ٹی وی دیکھتے تھے بچے، تو ٹی وی پہ ایک پرسنٹیج ہوتی تھی کہ بچوں کا کانٹینٹ ضرور دکھایا جاتا تھا، اس لیے بچوں کی شیئرنگ ہو جاتی تھی ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی. اب وہ بھی گزر گئے. جو اگلا مرحلہ ہے وہ نہ آپ کو ٹی وی پہ بچوں کا کانٹینٹ نظر آتا ہے، جو آپ کے چینلز مختلف نظر آتے ہیں، نہ آپ کو میڈیا پہ بچوں کا کانٹینٹ نظر آتا ہے، تو وہ پھر بڑوں کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں. بھائی پہلے پابند کیا جاتا تھا، ٹیلی ویژن ایک ہی تھا اور وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا تھا یا اس کے کوئی کرتا دھرتا ایسے لوگ تھے جن کو سینس تھی کہ قوم کو کیا کیا چاہیے یا کیا کیا بتانا چاہیے. اس حوالے سے انہوں نے پابند کیا ہوتا تھا کہ ادبی پروگرام بھی ہونا چاہیے، گیم شیم کھیلوں کے پروگرام بھی دکھائے جائیں. جو اب 24 گھنٹے چل رہا ہے جی گیمز ہیں، وہ سپورٹس چینل کھول لو جی، ہاں لا 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 لا، اور سپورٹس چینل کے اوپر بھی وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو بک رہی ہیں. بالکل سیاست ہے، بک رہی ہے، چلو جی وہی بھائی جاؤ جی، ہاں لا 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 لا. ڈرامے جی صرف ڈرامہ بک رہا ہے، کیڑا جی صرف جی محبتوں کی سٹوریاں بکتی ہیں، وہی بھائی جاؤ. بھائی پہلے ڈرامے میں بھی بڑی ورائٹی موجود ہوتی تھی اور اس میں صرف یہ نہیں تھا دیکھا جاتا کہ کمرشلزم، نہیں، اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا مد نظر رکھا جاتا. بالکل یہ یا کیا کیا بتانا چاہیے. اس حوالے سے انہوں نے پابند کیا ہوتا تھا کہ ادبی پروگرام بھی ہونا چاہیے، گیم شیم کھیلوں کے پروگرام بھی دکھائے جائیں. جو اب 24 گھنٹے چل رہا ہے جی گیمز ہیں، وہ سپورٹس چینل کھول لو جی، ہاں لا 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 لا، اور سپورٹس چینل کے اوپر بھی وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو بک رہی ہیں. بالکل سیاست ہے، بک رہی ہے، چلو جی وہی بھائی جاؤ جی، ہاں لا 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 لا. ڈرامے جی صرف ڈرامہ بک رہا ہے، کیڑا جی صرف جی محبتوں کی سٹوریاں بکتی ہیں، وہی بھائی جاؤ. بھائی پہلے ڈرامے میں بھی بڑی ورائٹی موجود ہوتی تھی اور اس میں صرف یہ نہیں تھا دیکھا جاتا کہ کمرشلزم، نہیں، اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا مد نظر رکھا جاتا. بالکل